ٹھیک ہے، تو وہ جناب جو ہے تبرکن خدمت کر کے جو ہے سرکار سے فیض لینے کے لیے آئے تھے. ان کی والدہ نے جو ہے سرکار کے پاس رکھا تھا. کہتے ہیں کہ اتنے بڑے عرصے میں سرکار کے پاس آ، لیکن سرکار نے کبھی کسی کام میں یہ نہیں کہا کہ اے انس تم نے یہ کیوں کیا، یا انس تم نے یہ کیوں نہیں کیا. یہی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم عربی میں کہتے ہیں کہ صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والا جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے. باہر والے کو اتنا نہیں معلوم ہوتا. اس کو جو ہے اسی سے ملتا جلتا ایک کہاوت ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھالا. ٹھیک ہے نا، تو گھر والے کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے. اگر وہ جو ہے مخالف ہو جائے تو پھر جناب جو ہے سب تہس نہس ہو جائے کرتا ہے. اللہ اللہ. لیکن سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی روز و شب کی گواہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے خاص خادم دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا اپنے گھر والوں پر نہیں دیکھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. اقرا بن حابس نام کے ایک صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں. سرکار ان کو چومتے ہیں. کانا یشمہما ویضمہما. سرکار کی جو ہے عادت تھی کہ حضرت حسن حسین کو، حضرت اسامہ بن زید کو، ان کو جو ہے وہ چومتے تھے، بلکہ حسنین کو تو جو ہے سونگتے بھی تھے اور فرماتے تھے کہ جو ہے ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ یہ جو ہے اس دنیا میں جنت کے میرے دو پھول ہیں. جب حضرت حسن کو چوما، وہ بدو آدمی جن کی ساری زندگی جو ہے سختیوں میں گزرتی ہے، صحراؤں میں گزرتی ہے، کینہ رکھنے والے اونٹوں میں گزرتی ہے، جن کی طبیعتیں خشک اور سخت ہوا کرتی ہیں. اللہ اللہ. جب اس نے جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، عرض یہ کرنے لگے کہ جناب کہ میرے تو جو ہیں اتنے بچے ہیں، میں نے تو ان کو کبھی جو ہے چوما نہیں، میں نے تو کبھی ان کو چوما نہیں. کیونکہ جناب جو ہے یہ مردانگی کی جو ہے بدوؤں میں یہ مردانگی کی نشانی جو ہے سمجھی جاتی ہے. شہامت، رجولت، مردانگی، وجاہت، کہ ہم جناب جو ہے کسی معاملے میں نرم نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے فوراً اس کا رد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو ہے جو رحم کرتا نہیں ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا. ایک اور حدیث شریف میں آتا سرکار نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل سے اللہ نے رحمت کو کھینچ لیا ہے تو پھر میں کیا کروں. سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو آپ نے دیکھا کہ جناب جب پیر میں کاٹ جو ہے تیر چبھ جاتا ہے، کسی طریقے سے نہیں نکلتا، تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، تو چنانچہ جناب کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ جب میں نماز میں سجدے میں جاؤں نا تو اس وقت تم کھینچ لینا. تو چنانچہ جناب جو ہے اس وقت کھینچ لیا جاتا ہے. حضرت علی کو پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محویت کا نماز میں کیا عالم ہوگا. یہ تو حضرت علی ہیں. ارے حضرت علی کے مولا، صدیق و فاروق کے مولا، بلکہ جبرائیل امی کے مولا سید الکونین رحمت للعالمین کا نماز میں کیا عالم ہوگا. لیکن جناب جو ہے نماز میں ہیں، اور اس وقت حضرت امام حسن و حسین میں سے کوئی آتا ہے اور جناب جو ہے پیٹھ کے اوپر سجدے کی حالت میں جو ہے بیٹھ جاتا ہے. دیکھیے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے سب کچھ سکھایا، میرے مولا نے سب کچھ بتایا ہے. اللہ اللہ. اب جناب جو ہے سجدے میں ہیں، پیچھے صحابہ اکرام، حضرت حسن یا حسین بیٹھے ہوئے ہیں پیٹھ کے اوپر، سجدہ لمبا کر دیا، وقت گزر رہا ہے. حضرت امام حسن و حسین میں سے جو بھی تھا وہ جناب جو ہیں وہ اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پوری فرما لیتے ہیں. نماز پوری فرما کے
جب سلام پھیرتے ہیں تو اس وقت صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ سرکار کیا کوئی مسئلہ تھا، کیا کوئی جو ہے وہ وحی نازل ہو رہی تھی؟ وحی نازل ہو رہی تھی، ہم کو ایسا لگا کہ وحی نازل ہو رہی ہے سجدے کی حالت میں، اس لیے آپ نے جو ہے سجدے کو طویل فرما لیا ہے۔ سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ذالک لم یکن، ایسا کچھ نہیں تھا، ولیکن ابنی ارتحلنی، لیکن کیا ہوا کہ میرا بیٹا جو ہے اپنی بیٹی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے جو ہے بچوں کے ساتھ لطف کا کرم کا کیا معاملہ ہے۔ میرا بیٹا جو ہے وہ میرے اوپر سواری کر رہا تھا، وَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ، اور میں نے جو ہے اس کو ناپسند جانا کہ میں جو ہے اس کو جلدی کر کے اتار دوں، حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، مجھے یہ اچھا نہیں لگا، مجھے یہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ پہلے جو ہے یہ اپنا معاملہ پورا کر لے، کھیل پورا کر لے، تو پھر جو ہے میں نماز کو ختم کروں گا۔ اللہ اللہ، اب حاضرین اکرام خود ہی سوچئے کہ جو ہے بچوں کے ساتھ نرمی کا جو ہے اس سے زیادہ کیا معاملہ ہوگا، کیا مظاہرہ ہوگا۔ اللہ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں ہے، سرکار فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، میں نماز شروع کرتا ہوں، میں جو ہے چاہتا ہوں کہ اس کو لمبا کروں، اپنے رب کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ رہوں، سجدے لمبے کروں، رکوع لمبے کروں، میں قرات لمبی کروں، میرا دل یہی ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے وَأَسْمَعُوا بَكَاءَ الصَّبِيِّ، میں جو ہے بچے کے رونے کی آواز کو سنتا ہوں، فَأَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ، کیونکہ جو ہے میں پھر نماز چھوٹی کر لیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جب میں بچے کی آواز کو سنتا ہوں تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ اس کے رونے کی آواز سے اس کی ماں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ محترم سامعین، اگر کسی کو نوبل پرائز دینا ہے بچوں کے حقوق کا، چلڈرن رائٹس کا، اللہ اللہ، تو وہ سید الکونین کو دیں۔ اللہ اللہ، آج بھی 10 لاکھ بچوں کا استحصال ہوتا ہے، لیکن سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ 1400 سال پہلے جو ہے وہ بچوں کے حقوق کا، ان کی تربیت کا جو ہے وہ سبق دے رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اسی طریقے سے آئیے جناب آرفن کے رائٹس کی بات کیجئے، یتیموں کے حقوق کی بات کیجئے، جو قرآن سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ دو طرح کے ہوتے ہیں نا وہ یتیم، یا تو پیسے والے ہوں گے، ماں باپ بہت کچھ چھوڑ کے اس دنیا سے گئے ہوں گے، یا جناب جو ہیں وہ یتیم بیچارے غریب ہوں گے، کچھ ماں باپ چھوڑ کے نہیں گئے ہوں گے۔ جب پیسہ چھوڑ کے گئے ہوں گے تو سارے رشتہ دار آ جائیں گے، قریب والے، ہم جناب اس کی ذمہ داری اٹھائیں گے، ہم جو ہے اس کو سنبھالیں گے، اس کے باپ کے کاروبار کو سنبھالیں گے، ان کے پیسوں کو سنبھالیں گے۔ لیکن جناب جو ہے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ کھانے پینے کی بات تو چھوڑو، یتیم کے مال کے قریب بھی مت آنا ہے تو إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو ہے صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے آؤ۔ وہی قرآن جو رحمت للعالمین لے کر آئے ہیں، قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا۔ یورپ کی جو ہے پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، امریکہ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، کتنا انہوں نے جو ہے یتیموں کا استحصال کیا ہے۔ اللہ اللہ، جناب جو ہے باپ والوں کو نہیں چھوڑا تو یتیموں کا کیا حال کیا ہوگا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، قرآن کہتا ہے 1400 سال پہلے۔ یہ ہے بک رائٹس کی، جو قانون تمہارے یہاں اچھے ہیں، تمہیں جو ہے وہ سب قرآن سے لیے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ یتیموں کے مال کو ظلم سے، زبردستی سے کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جو ہے جہنم بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب جو ہے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ اللہ، آپ آئیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں تو سرکار کہتے ہیں میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس یتیم کے متعلق جس کا کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی کفالت کرے۔ سرکار کہتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، سرکار فرما رہے ہیں میں
اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو پالنے والا جو ہے جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. چنانچہ جناب جو ہے وقت مجھے انلیمیٹڈ دیا گیا تھا لیکن اب لمیٹڈ ہو گیا، تو 6:45 کی پرچی آ گئی ہے میرے موبائل میں، 6:45 آ گئے ہیں، ہو گئے ہیں. تو میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے انہی اشعار کے ساتھ اس تقریر کا تتمہ کروں گا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور فیض ہے یا شہ تسنیم، اے شہ تسنیم جس نے ساری دنیا کو حقوق کی جو ہے دولت عطا فرمائی ہے، جس نے یتیموں کے سر پر رحمت کا ہاتھ رکھا ہے، جس نے عورتوں کو حقوق عطا فرمائے ہیں، جس نے جو ہے غلاموں کو غلامی سے نجات دلائی ہے، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، اور ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، اور مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، وما علینا